الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ البقرہ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ: اور اگر طلاق کا ارادہ کر لیں تو بھی خدا سنتا اور جانتا ہے۔ پچھلی آیت کے اندر بیان ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایلا کے بارے میں احکام دیے اور اس کے بارے میں یہ احکام آئے کہ اگر تو شوہر اپنی بیوی کے پاس جانے کے لیے قسم کھا لے کہ میں نہیں جاؤں گا اور 4 ماہ تک نہ جائے تو طلاق بائنہ ہو جائے گی، لیکن رجوع کرنے کا راستہ جو ہے وہ باقی ہے، اور اس کے بارے میں ہم نے کل تفصیلات پڑھی۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں جو آج ہم نے پڑھی کہ اگر طلاق کا ارادہ کر لیں، یعنی کہ ڈیسائیڈ کر لیں اور مفاہمت کی کوئی بھی صورت باقی نہ رہے، تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طلاق کا راستہ رکھا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ السمیع ہے، ہر چیز سنتا ہے اور ہر چیز جانتا ہے۔ ہر چند کے اسلام میں میاں بیوی کا آپس میں نباہ اور آپس میں محبت بہت زیادہ محبوب و مرغوب ہے، لیکن اس قدر مجبور بھی نہیں ہے کہ باہمی ساتھ رہنے میں اچھے طریقے پر زندگی نہ گزار سکیں تو خواہ مخواہ بددلی کے ساتھ نبھاتے رہیں اور ایک دوسرے کے لیے سوہانے روح بنے رہیں۔ مرد اور عورت آپس میں ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ اس حاجت کے انتظام کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نکاح کا قانون مشروع فرمایا ہے، اور نکاح اس لیے ہے کہ دونوں اطمینان اور سکون کے ساتھ اچھی طرح زندگی گزاریں اور مل جل کر حسن سلوک کے ساتھ رہیں اور زندگی بھر نبھانے کی کوشش کریں۔ آپس میں اگر کوئی ناگوار بات ہو جائے تو درگزر کرتے رہیں، لیکن کبھی ایسے حالات بھی ہو جاتے ہیں کہ ساتھ رہنا ناممکن ہو جاتا ہے، اور اگر جو ہے طبیعتیں بالکل ہی نہیں مل رہی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور جو ہے باہمی میل جول کی جو ہے کوئی خوبصورتی کے ساتھ صورت جو ہے نہیں بن رہی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر طلاق اور خلا کا قانون بھی جو ہے مشروع فرمایا ہے۔ اور ہم یہ دیکھیں گے کہ چونکہ یہ نہایت اہم چیز ہے انسانی تمدن کے لیے، جیسا کہ بیان ہوا کہ معاشرے کی بنیاد جو ہے خاندانوں پر ہے، اور خاندانوں کی خوشحالی معاشرے کی خوشحالی ہے، اس لہٰذا ان آئلی قوانین کو قرآن میں اور اسلامی شریعت میں بہت زیادہ اہمیت اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو قرآنی احکامات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے والا بنا۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔